سلام یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظاہر فی لیلۃ القدر وعلی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد و آل محمد کے نور کے سائے میں شرک و کفر و نفاق کی نجاست سے پاک و صاف رہنے والے میرے معظم مکرم سامعین، کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول پاک کے 10 اسماء مبارکہ قرآن میں موجود ہیں۔ ان 10 اسماء متبرکہ میں سے آپ کا ایک نام طٰہٰ ہے، جس کا ترجمہ کل عرض کر دیا گیا تھا کہ اے طیب و طاہر، اے پاک و پاکیزہ، میرے حبیب، میرے محبوب، من الذنوب، تمام تر گناہوں سے پاک رہنے والے۔ اب یہاں پر گزارش یہ ہے کہ رسول پاک کے ساتھ ساتھ ہم تمام تر شیعان محمد و آل محمد کا بھی اور ہمارے وہ غلامان رسول جو ہمیشہ عشق رسول اور آل رسول میں
زندگی کا ایک ایک سانس بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا بھی اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پنج تن پاک ہیں۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا اور آج ابتدائے کلام میں میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہمارے رسول پاک کا جو نام نامی اسم مبارکہ طٰہٰ ہے، اس کا معنی یہی ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے اور ضیاء القرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب کے حوالے سے کہ اے میرے وہ حبیب جو تمام گناہوں سے پاک ہے۔ اور عربی میں اردو کی بجائے تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے تمام ارجاس سے۔ ارجاس جمع ہے رجسن کی، رجسن واحد، ارجاس اس کی جمع۔ تو ہمارا رسول تمام ارجاس سے پاک ہے۔ تو اب پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ رجس کے معنی کیا ہے، رجس کسے کہتے ہیں۔ تو جب ہم رجس کے معنی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں لغت کی کتب کی طرف پلٹنا پڑتا ہے۔ ہم لغت کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے، حضور اب بات مشکل ہوگی، آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، باقیوں سے پھر میں اپیل کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر پہلی کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی، دوسری کتاب کا نام ہے بیٹا ذرا کیا وہ نیچے رکھیں، پچھلے دیکھ نہیں سکتے، ذرا موبائل نیچے رکھیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی، دوسری کتاب کا نام ہے لسان العرب، تیسری کتاب کا نام ہے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چوتھی کتاب کا نام ہے مجمع البحرین، پانچویں کتاب کا نام ہے قاموس قرآن۔ میں ان تمام کتابوں سے ارجاس کے رجس کے پہلے معانی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رجس کے معانی کیا ہیں، رجس کسے کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی گناہ ہے، جو بھی گناہ ہے اس کا نام ہے رجس۔ اور پھر رجس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک رجس عقلیہ، نمبر دو رجس طبعیہ، نمبر تین رجس شرعیہ۔ رجس عقلیہ جسے عقل مانتی ہے کہ یہ نجاست ہے، یہ ہے ایک قسم۔ دوسری قسم رجس توجہ میں طرف ہے، رجس طبعیہ جسے انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج مانتا ہے کہ یہ پلیدی ہے، یہ رجس ہے۔ نمبر تین رجس شرعیہ جسے قرآن اور حدیث، آج تو شاید یہ باس نہ چل سکے، کل زندگی رہی تو آپ کی دعاؤں کے سائے میں میں اسے لے کے آگے بڑھ سکوں گا۔ رجس شرعیہ یعنی جسے قرآن اور حدیث منواتے ہیں کہ یہ رجس ہے، اور فرامین ائمہ علیہم السلام تسلیم کرواتے ہیں کہ یہ رجس ہے، اسے کہتے ہیں رجس شرعیہ۔ تو پھر رجس کے معانی کیا ہیں؟ المعاصم، جتنے گناہ ہیں، گناہان کبیرہ یا گناہان صغیرہ، یہ ہیں رجس۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میں آپ سے توجہ چاہوں گا، جب المعاصم جتنے گناہ ہیں، خواہ وہ گناہان کبیرہ ہیں خواہ وہ گناہان صغیرہ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے رجس۔ گناہ کبیرہ کی پہچان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے جس عمل پر عذاب جہنم کا وعدہ کیا ہے اسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔
واہ. تو اب جتنے گناہان کبیرہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ رجس. نمبر 1. نمبر 2، ما ہر وہ قول اور ہر وہ فعل لا خیر فیہ جس میں خیر نہیں ہے. آج آپ کا میں امتحان لے رہا. ما ہر وہ قول اور ہر وہ فعل لا خیر فیہ جس میں خیر نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رجس. اب یعنی سارے بچے چپ کر گئے، آپ بھی چپ کر گئے، تو مجھے پھر یعنی کہنا پڑا. اب میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. ہمارا رسول کون ہے؟ خیر البشر. خیر البشر. تو ہر وہ فعل جو خیر کے سائے میں نہ ہو تو ہمارا رسول کہتا ہے حیا علی خیر العمل. واہ جی سلامتی ہو جی. کچھ بچوں کے سروں سے بات گزر گئی ہے. ہمارا رسول فرما رہا ہے جو خیر البشر ہے حیا علی خیر العمل، تو جس کا عمل بھی خیر العمل کے سائے میں نہیں ہے. واہ صاحب. اب اس سے میں آگے بڑھتا ہوں. جو انہوں نے لکھا ہے کہ رجس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، وہ کیا ہے؟ رجس الشیطان. شیطان کا رجس. تو وہ شیطان کا رجس کیا ہے؟ وسوسۃہ، اس کا دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرنا. وہ کہتے ہیں نا او یار تو چپ کر جا، تیرے اندر تو شیطان رہتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے. لیکن اگر ایک اور آیت نہ پڑھوں تو مجھے افسوس رہے گا سفر کے دوران. وہ کیا ہے؟ یہی شیطان جب آدم کی سجدہ تعظیمی کا منکر بنا اور اللہ نے نکال دیا تو اس نے پکار کر کہا وَقَالَ بِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جہاں جا اولاد آدم کا اجماع ہوگا میں انہیں گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہوئے 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 او ہو ہائے ہائے ہائے. لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان پر اپنا بس نہیں چلا سکتا. بہرحال تو رجس شیطان کیا ہے؟ دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرنا. تو ان وسوسوں کا دوسرا نام ہے رجس. اب انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے الرجس الشک. شک کا دوسرا نام رجس ہے. تو اس شک سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کو قرآن نے یا حدیث نے حق کہا ہے. بیٹا میں آپ سے کچھ نہیں کہتا نہیں، لیکن میں کیا کروں، آخر مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی ہے. میں نے کوئی وہ روزانہ جنگ خیبر و خندق تو نہیں سنانا نا. تو الرجس الشک. تو ہمارے ہاں شیعہ کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس شک سے مراد ہے کہ جو بھی جسے قرآن نے یا حدیث نے حق کہا ہے اس حق پر شک کرتا ہے وہ خود رجس ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. بھئی ذرا آپ آگے بیٹھا کریں نا، آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق. سورہ الحج کی آیت. اللہ حق ہے یعنی لا الہ الا اللہ حق ہے. تو جو اللہ کی الوہیت پہ شک کرتا ہے وہ رجس ہے. اب سورہ نمبر 3 کی آیت پڑھ رہا ہوں. ان الرسول حق، جو رسول کی رسالت پر شک کرتا ہے. بے شک نہ بولے، میں آپ سے کب کہوں گا بولے. گھروں میں جا کر سوچیں کہ رسول کیا ہے حق، اور جو رسول کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ رجس. یار جو رسول کی رسالت پر شک کر لے جب وہ رجس ہے
تو جو رسول کی کھلم کھلا کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے دربار میں بیٹھ کر اپنے شعر میں میرے رسول کی نبوت کا انکار کر دے اور کہے لائے بت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء بلا وحی نزل، خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، تو جو یزید محمد کی نبوت کا منکر بن جائے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ بڑی مہربانی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے میرے حبیب اللہ نے جو کتاب تیرے قلب مبارکہ پر نازل کی ہے وہ حق ہے، تو جو بھی اس کتاب پر شک کرے وہ رجس ہے۔ بھئی جو سامت کے فیصلے پر شک کر دے جب وہ رجس ہے تو جو ناطق کے فیصلوں پر، اب ذہنوں میں رہے جو حق پر شک کرتا ہے وہ رجس ہے۔ تو اب میں 2 حوالے دے رہا ہوں کتابوں کے، جن میں سے پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 14، اور دوسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی۔ ان دونوں میرے بھائیوں کی کتب میں یہ حدیث درج ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا علی ما الحق۔ واہ صاحب، مل کر علی مع الحق والحق مع علی لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض یوم القیامہ۔ علی کا دوسرا نام حق ہے اور حق کا دوسرا نام علی ہے، اور یہ حوض کوثر پر اکٹھے وارد ہوں گے۔ معلوم ہو گیا نا کہ کوثر پر وہی جا سکے گا جو دونوں کو ماننے والا ہوگا۔ پھر فرمایا مناقب خوارزمی میں یہ حدیث موجود ہے، علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق کیف ما دارا، حق ادھر پھرتا ہے جدھر علی پھرے۔ تو اب علی کا دوسرا نام حق ہے، تو جو حق پر شک کرتا ہے وہ رجس ہے۔ بڑا اچھا فکرہ ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، ابھی یاد آ گیا ہے، بالکل میرا بچپنا تھا۔ حضرت علامہ کروٹ خدا ان کی روح مبارکہ کو جہاں اب بھی جنت میں ہے، محمد و آل محمد کے قدموں میں ہے، ہمیشہ رکھے، علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم مغفور کا یہ جملہ تھا، اور میں خود وہاں اس وقت موجود تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائیوں اگر تم نے رزق کو پہچاننا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھو، جو بھی اہل بیت سے دور ہے واہ، تو یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ ہم ذرا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس قدر اہل بیت کا دائرہ
وسیع کر دیا جائے ہمیں انکار نہیں ہے. جو جتنا وسیع کرنا چاہتے ہیں ہم مفتی بن کر کسی پر فتویٰ عائد کرنے کا حق نہیں رکھتے, لیکن رسول سے پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں. واہ, کہ دیکھیں نا, میں یہاں یہ بات کرتا چلوں کہ اہل بیت رسول کون ہیں. ہم نے یہ عقبہ کی گھاٹی والوں سے نہیں پوچھنا. نہیں, میرے کچھ بچے نہیں سمجھے. بچوں میں کیا کر سکتا ہوں, میں رکتا رہوں تو مجھے ٹائم آگے نہیں بڑھنے دے گا. یعنی جن لوگوں نے عقبہ کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا, ہم نے ان سے نہیں پوچھنا کہ اہل بیت رسول کون ہے. چلو جی چپ کر گئے ہو تو ایک اور فکرہ دے رہا ہوں, ہم نے مسجد زرار بنانے والوں سے نہیں پوچھنا. ہائے ہائے, کہ اہل بیت رسول کون ہے. ہم نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کی منافق اولاد سے نہیں پوچھنا کہ اہل بیت رسول کون ہے. ہم نے جنگ مہرباں میں علی جیسے حق کا انکار کرنے والوں سے نہیں پوچھنا کہ اہل بیت رسول کون ہیں. بابا جی چپ نہیں کرنی, فکرہ دے رہا ہوں, بچے چپ کر جائیں, بے شک چپ کر جائیں, لیکن آپ نے چپ نہیں کرنی. ہم نے فکر یزیدیت کے دسترخوان پہ پلنے والوں سے نہیں پوچھنا. ہم نے ما آتاکم الرسول کے سائے میں رسول پاک سے پوچھنا ہے. تو جب ہم رسول کی طرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کہ کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ہماری ماں نے ہمیں بتا دیا. یہ دیکھیے, میں کتاب کا نام لے رہا ہوں, کیمرے موجود ہیں, ہماری ماں بیان کر رہی ہیں. پہلے کتاب کا نام لوں, پھر ماں کا اسم گرامی, پھر ان کی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر خازن. کتاب کا نام ہے تفسیر خازن. جلد نمبر ہے 3, صفحہ نمبر ہے 499. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے دارالکتب علمیہ لبنان کی. یہ عربی میں ہے. اگر اردو میں دیکھنا چاہیں تو حضرت پیر سید خضر حسین چشتی کی کتاب ہے جس کا نام ہے آل رسول. جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر ہے 59 and 60. ان دونوں کتابوں میں یہ درج ہے کہ ہماری ماں حضرت بی بی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مسلمانوں کی ماں بیان کر رہی ہیں کہ سرور عالم صبح سویرے تشریف لائے. اس وقت آپ سیاہ بالوں کی ایک منڈکش یعنی دھاری دار چادر پہنے ہوئے تھے. ہماری ماں بیان کر رہی ہیں کہ رسول صبح سویرے تشریف لائے اور وہ ایک کالی چادر میں, سیاہ چادر میں جو دھاری دار تھی اپنے اوپر لیے ہوئے تھے. بھائیو بیٹو, اگر آج کوئی آپ کے سیاہ لباس پر اعتراض کرے تو کہہ دینا ماں کا فرمان کہاں جائے گا. تو جب معلوم ہوا یہ سیاہ لباس پہننا, سیاہ کپڑا پہننا یہ رسول کی سنت ہے, اگر پھر بھی کوئی انکار کرے تو پوچھ لینا وہ کالی کملی کہاں سے آ گئی تھی. آپ آئے اور وہ چادر لے کر آپ بیٹھ گئے. فَأَتَتْ فَاطِمَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهِ. سیدہ فاطمہ آئیں, رسول نے فاطمہ کو چادر میں بٹھا لیا. ثم جاء علی فادخلہ فیہ. پھر علی آئے, انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. ثم جاء الحسن فادخلہ فیہ.
پھر حسن آئے، انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. ثم جاء الحسین فادخلہ، پھر حسین آئے، انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. یعنی ان کو چادر میں بٹھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ در والے اور ہیں. واہ صاحب، ان کو چادر میں بٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ در والے اور ہیں اور چادر والے اور ہیں. اب جو میں نے کہنا ہے آپ کی دعاؤں کے سائے میں، مولا کی گداگری کے صدقے میں، بہت لطیف نکتہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے، ان کو بٹھا کر رسول نے علی کی طرف دیکھا، پھر فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا. اب صرف یہی ہیں اور یہاں کوئی نہیں ہے. صرف یہی ہیں اور یہاں کوئی نہیں ہے. اب رسول نے ان میں سے ایک ایک کو دیکھ کر پھر اس آیت کو پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم. واہ، یہی تو فکرہ تھا جو میں نے دینا تھا. اچھا بیٹا میں سمجھاتا ہوں. بیٹا کا کی عربی میں ضمیر ہے خطاب کی. میں نے آپ سے کہنا ہو نا تو کا کہوں گا، اگر دو ہو تو میں کما کہوں گا، اگر تین یا تین سے زیادہ ہو تو میں کم کہوں گا. یہ ضمیریں ہیں خطاب کی. کم یعنی آپ سب، کا آپ ایک، کما آپ دو. تو رسول نے علی بٹھایا، فاطمہ بٹھائیں، حسن بٹھایا، حسین بٹھایا. اب یہ کتنے ہو گئے؟ دو سے زیادہ. جب زیادہ ہوئے تو اب رسول نے آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے. نہیں صاحب، جو سمجھ گئے ہو نعرہ لگا دو، باقی چپ رہو. بس آخری بات، مجھے کلاک آگے نہیں بڑھنے دیتا، سفر کافی ہوتا ہے. آج اگر کوئی اپنے آپ کو مولانا عبد القادر ہزاروی کہلوانے والا سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یہ بیان جاری کرتا ہے کہ علی تو صرف اصحاب رسول میں سے ہیں، چونکہ وہ اولاد بطول نہیں اس لیے علی اہل بیت میں سے نہیں ہیں. مولانا یہ میں نے حوالے دے دیے ہیں، آگے چل کے دوں گا کہ رسول نے چادر کے سائے میں علی کو بٹھایا اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب جواب دو، تم سچے ہو یا جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ سچ؟ اور اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھ کر، ابھی تو مجھے بڑھنا ہے، میں اس پہ رکوں گا نہیں، یہ آج آخری بات دے رہا ہوں، میں نے پھر آگے بڑھنا ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. یہ کتاب کا نام ہے ینابیع المودت، صفحہ نمبر ہے 297 عربی میں. ان ابی وائل، ابی وائل سے یہ روایت ہے، ان ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کافی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کننا اذا عددنا اصحاب النبی، ہم نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ اصحاب نبی میں سے کون کون تمام صحابہ سے افضل ہے. جب یہ گفتگو ہوئی تو اس وقت میں نے اور میرے باقی ساتھیوں نے جواباً یہ کہا، قلنا، ہم نے کہا ابو بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں صحابی رسول کے تمام صحابہ سے افضل ہیں. یہ کہہ کر
میں چپ کر گیا. جب میں چپ کر گیا فقال رجل، تو جتنے صحابی بیٹھے تھے ان صحابیوں میں سے ایک رجل یعنی صحابی نے پکار کر کہا یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے کہ اے ابو عبد الرحمن فعلی ما ہوا، تو نے سب کا ذکر کیا ہے، علی کہاں گیا؟ واہ صاحب، بس صاحب یہ آخری بات ہے. فعلی ما ہوا، تو نے سب کا ذکر کیا ہے لیکن علی کہاں گیا؟ جب اس نے کہا نا علی کہاں گیا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بھائی تم متوجہ ہی نہیں ہوا، ذکر ہو رہا تھا صحابہ میں سے. ہائے ہائے ہائے، بھائی تم متوجہ ہی نہیں ہوا، ذکر ہو رہا تھا صحابہ میں سے کون کون افضل ہے. رہی علی کی بات تو سن سکتا ہے تو پھر سن. کالا علی من اہل البیت، علی تو رسول کی اہل بیت میں سے ہے. فکرہ سنیے گا، اگلا فکرہ سنیے گا پھر نعرہ لگائیے گا. علی تو رسول کی اہل بیت میں سے ہے. لا یقاسو بہی احد ہوا مع رسول اللہ، علی کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ذات میں اور صفات میں رسول کا شریک ہے. جیو یہ لو بیٹا، یہ ہے اہل بیت رسول جن کی عظمت کو اللہ نے بھی منوایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی منوایا ہے. مستند کتب مقاتل میں، کتب مصائب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سن 11 ہجری 3 جمادی الثانی کا دن گزار کر رات کی تاریکی میں بنت رسول کا تابوت اٹھا، اللہ اکبر، رسول کی بیٹی کا تابوت تھا. کتنے افراد ساتھ تھے یہ تاریخ سے خود پتہ کر لیں. رات کی تاریکی میں چند افراد جو گھر کے تھے ان کے سائے میں جب بطول کا تابوت چلا جنت البقیع کی طرف تو علی نے ایک سایہ دیکھا تابوت کے نیچے. علی جانتے تھے لیکن ہم تک یہ غم پہنچانا مقصود تھا. فرماتے ہیں بیٹا حسن، اس تابوت کے سائے میں ایک سایہ دیکھ رہا ہوں، یہ کس کا سایہ ہے؟ حسن رک کر کہتے ہیں بابا کوئی غیر نہیں ہے، ماں کا تابوت ہے، رات کا اندھیرا ہے، غیروں میں سے کوئی ساتھ نہیں ہے. پردے میں لپٹی ہوئی میری بہن زینب روتی ہوئی آ رہی ہے. عزاداروں، رونے والوں، جب زینب کا نام آیا نہ رونے والا علی رو پڑا. روتے ہوئے فرمایا حسن تابوت روک دو. بابا حکم، پہلے اپنی بہن کو گھر پہنچاؤ. بابا کوئی غیر تو ساتھ نہیں ہے. علی رو کر کہتے ہیں حسن میں کیا کروں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں زینب. یہ تھا مقام پردہ سیدہ زینب کا. اب ایک مقام اور دیکھیے تاکہ میں جلدی سے گزر سکوں. سن 40 ہجری 19 رمضان کی صبح علی کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی ابن ملجم کی تلوار چلی، جیسے فرق مبارکہ کو چیرتی ہوئی امام کے دماغ تک یہ تلوار پہنچی. خون جاری ہوا. علی مصلے پر دائیں رخسار کے بل آئے،
جبرائیل نے ندا دے کر کہا قد قتل الامیر المومنین علی ابن ابی طالب. لوگوں کائنات کا امیر علی شہید کیا گیا. تڑپ کر سناب سیدہ زینب بہنوں کے ساتھ آ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی. کبھی حسن سے کہا, کبھی حسین سے کہا, کبھی عباس سے کہا, کبھی حنفیہ سے کہا کہ جاؤ جلدی میرے بابا کو لے آؤ. رو رو کے کہتی رہی میرے بابا کو لے آؤ, لیکن گھر سے چل کر مسجد میں نہیں گئی. یہ تھا مقام پردہ سیدہ زینب کا. اب اسی مقام پردے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئیے ذرا شام کے بازار میں دیکھیے. سن 61 ہجری یکم سفر یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے خونی بازار میں پہنچا. بچوں میں نے یہ خونی بازار اس لیے کہا ہے کہ سیدہ کہتی ہے جتنے پتھر شام کے بازار میں برسے ہیں مرحبا 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 اجرکم من اللہ. یہ رونے کی باتیں ہیں. یعنی جس سیدہ کا یہ مقام تھا کہ نانے کے مزار پر بھی رات ڈھلنے کے بعد جاتی تھی, راستے کے چراغ بجھا دیے جاتے تھے. جب یہی سیدہ تمام قیدین فوج کے ساتھ شام کے بازار میں پہنچی ہیں تو بی بی کہتی ہیں جتنے پتھر شام کے بازار میں پڑتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک اتنے پتھر ہم پر کہیں نہیں برسے. اور یہ فکر جو اب میں ادا کر رہا ہوں یہ کتاب کا نام ہے ریاض الاحزان. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ شام کے بازار میں ہماری قیدین بیبیوں پر صرف پتھر نہیں برسے بلکہ عورتوں نے مکانوں کی چھتوں سے گرم پانی پھینکا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف گرم پانی نہیں پھینکا بلکہ اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں سے آگ برسائی. اب ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو بیبیوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے قیدی ہیں, آگ برس رہی ہے, اپنے آپ کو کیسے بچائے. اس عالم میں 5 لاکھ تماشائیوں کا ذکر کتب مقاتل میں موجود ہے. 120 پرچم تھے, جھنڈے تھے قبائلی سرداروں کے. ان 120 جھنڈوں میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے 5-5 ہزار تماشائی تھے. 5 لاکھ کا اجتماع تھا. اور لوگوں جو کبھی بابا کے سامنے دن میں نہیں آتی تھی 5 لاکھ تماشائی شراب پی رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں. لیکن ظلم کی بات یہ ہے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی بڑی بہن ہے, اسے جتنا مار سکتے ہو مارو. جب ہر طرف سے پتھر برسے, نیزے آگے بڑھے, تازیانے برسے, جب بیبیوں نے بلند آواز کے ساتھ بازار میں رونا شروع کیا تو ان کو چپ کرانے کے لیے نیزے لگائے گئے, تازیانے مارے گئے, ظلم کیا گیا. اسی اثنا میں ایک بوڑھا شامی آگے بڑھا, امام زین العابدین کے قریب آ کے رک گیا. گلے میں توق ہے, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں لوہے کے زنجیر, گردن جھکی ہوئی ہے. قریب رک کے کہتا ہے قیدی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے تم جیسے دین کے باغیوں کو مٹا دیا. جب اس نے کہا نا تم جیسے دین کے باغیوں کو مٹا دیا, سید سجاد نے کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ذرا سر اٹھایا. اس شامی نے, بزرگ نے آپ کے حق میں ناسزا الفاظ بیان کرنا شروع کیے جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا. پڑھتے رہتے ہیں, میں نہیں پڑھا کرتا. چپ کر کے میرے مولا سنتے بھی رہے, روتے بھی رہے. جب وہ کہہ کہہ کر تھک گیا اور چپ کر گیا
تو امام نے سرد آنکھ پھینک کر کہا اے شیخ کبھی قرآن بھی پڑھا ہے؟ دیکھ کر کہتے قیدی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں میں قرآن کا قاری ہوں۔ فرمایا کبھی یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ رونے کے لیے یہی کافی تھا۔ آپ انتظار میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں قیدی روزانہ پڑھتا ہوں، رسول کے قربا کا غلام ہوں۔ فرمایا اچھا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رسول کے قربا کا حق ادا کرو۔ کہا بے شک میں حق ادا کرتا ہوں، روزانہ ان پر درود بھیجتا ہوں۔ فرمایا اچھا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ کہتے ہیں آل بیت کے دروازے کا غلام ہوں۔ فرمایا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ؟ اب اس نے سر اٹھایا، اس شیخ بزرگ نے دیکھ کر کہتے ہیں قیدی کیا تو مجھے بتائے گا یہ تمام آیات تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں؟ بس رونے والے میں نے فکرہ ادا کر دیا۔ قیدی یہ تمام آیات تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، یہ قرآن تو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، تو غیر مسلم ہو کر ہماری کتاب کا حوالہ کیسے دے رہا ہے؟ رسول کے نواسے نے، بیٹے نے تب اس نے غیر مسلم ہونے کا تانا دیا۔ آپ فرماتے ہیں یا شیخ یہ بتا کہ کبھی مدینے گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندگی میں ایک مرتبہ مدینے گیا ہوں۔ فرمایا کب گیا تھا؟ کہتا ہے جب نصرانی تھا، جب نصرانی تھا تب گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا جب محمد کے ساتھ نصارہ کا مباہلہ ہوا تھا تو میں اس وفد میں شامل تھا، میدان مباہلہ میں میں موجود تھا اور محمد تشریف لائے تھے، میں نے زیارت کی تھی، اس کے بعد میں مسلمان بنا تھا۔ فرمایا اچھا پھر بتائے گا کہ محمد کے ساتھ کون کون تھے؟ کہتے ہیں ہاں ایک اس کا بھائی علی تھا، ایک اس کی بیٹی فاطمہ تھی، ایک اس کا بیٹا جس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی جس کا نام حسن تھا وہ تھا، اور رونے والوں عزاداروں غم عزا میں بیٹھ کر مولا کو پرسہ دینے والوں، کہتا ہے ایک اس کا بیٹا اس کی گودی میں تھا۔ اس گودی والے بیٹے کا نام حسین تھا۔ حسین کا نام آنا تھا، میرے مولا کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر فرمایا شیخ اسی حسین کا میں بیٹا ہوں۔ جب بیٹے کا نام آیا تڑپ کر کہتا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا ادھر نہ دیکھ، ان قید مستورات کو نہ دیکھ، یہ مدینے میں میدان مباہلہ میں آنے والی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ تب اسے پتا چلا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں حسین کہاں ہے؟ تڑپ کر کہتے ہیں حسین کہاں ہے؟ قیدی فرمایا وہ دیکھ نیزے کی نوک پر میرے بابا کا سر ہے۔ جب سر نظر آیا سجاد رو کر کہتے بابا قرآن پڑھ، بابا قرآن پڑھ، تاکہ ان شامیوں کو پتہ چلے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم رسول کا گھرانہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔